نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 9 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں کفارے سے متعلق چند مسائل بیان ہوئی، اس حصے میں بھی کفارے سے متعلق چند مزید مسائل بیان ہوں گے۔ پہلے حصے میں نے یہ بیان کیا کہ جس شخص کی ذمہ رمضان مبارک کے روزے کا کفارہ لازم آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، اور چاہے وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا غلام میسر نہیں ہے تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ 60 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر کسی شخص میں 60 دن مسلسل روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ 60 مساکین کو صبح و شام یا 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ آج کل کے دور میں تقریباً 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں 60 مساکین کو کھانا کھلانا جائز ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جو بوڑھا ہو چکا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ 60 دن مسلسل روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہیں کہ وہ کفارے کے طور پر 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ نہ تو فی الحال وہ روزے رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ روزے رکھنے کی اس میں امید ہے تو ایسے بیمار کے لیے بھی کفارے کی صورت میں 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا جائز ہیں۔ پہلے حصے میں مسلسل روزوں کے حوالے سے چند مسائل بیان ہوئی تھی۔ اب 60 مساکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کا کھانا ان لوگوں کو کھلانا جائز ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہو، اور جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے ان کو یہ کھانا کھلانا وغیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسکین ہو، فقیر ہو اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو تو کیا اس کو کھانا کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمی مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمی مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کافروں کو کھانا نہ کھلایا جائے جو فقیر اور مسکین ہو اور مسلمانوں کے ملک میں رہ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفارہ ادا نہ ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے انہی لوگوں کو دوسرے وقت کا کھانا کھلانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا 60 مساکین کو ایک وقت کا کھانا کھلایا اور پھر دیگر 60 مساکین کو دوسرے وقت کا کھلایا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے کہ صبح و شام 60 مساکین کو کھانا کھلائے، اور اس طرح بھی جائز ہے کہ 60 مساکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے، پھر درمیان میں 3-4 دن کا وقفہ کرے، پھر انہی مساکین کو دوسرے وقت کا کھانا کھلائے۔ اس طریقے سے بھی جائز ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں صبح بھی کھلائے گا اور شام کو بھی کھلائے گا، بلکہ ایک دن میں ایک وقت کھلائے پھر چند دنوں کے بعد دوسرے وقت کا کھلائے، تو اس طریقے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کی کھانا کھلانے میں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلایا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے ایسے شخص کو کھانا کھلایا کہ اس نے پہلے سے کھانا کھایا ہوا تھا اور اس نے 2-3 لقمے کھائے تو اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو لڑکا بالغ نہ ہو لیکن بالغ ہونے کی قریب ہو اس کو بھی کفارے کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور وہ بالغ کی حکم میں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سالن کے بغیر کھایا جا سکتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سالن ضروری ہوتا ہے، تو جو کھانے سالن کے بغیر بھی کھائے جاتے ہیں ان میں سالن دینا ضروری نہیں ہے۔ مثلا چاول ہے، بریانی ہے، تو اگر کسی نے چاول کھلایا یا بریانی کھلایا تو اس صورت میں سالن کا دینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کھانا ایسا ہے کہ اس کے لیے سالن ضروری ہو
تو پھر سالن بھی اس فقیروں کو کھلایا جائے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے میں جو کھانا کفارہ دینے والا خود کھاتا ہے وہی کھانا جو ہے مساکین کو فقیروں کو کھلا دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرغیاں پکائے گا یا چاول بریانی پکائے گا، بلکہ جو کھانا وہ گھر میں خود کھاتا ہے وہی مساکین کو کھلا دے تو کفارہ ادا ہوگا۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مساکین کو صبح و شام کھانا کھلانا جائز ہے، اسی طرح کھانا کھلانے کی بجائے ان کو کچا اناج دینا، صدقۃ الفطر کی مقدار، یا ان کو صدقۃ الفطر کی مقدار قیمت دینا، پیسے دینا، یہ بھی جائز ہیں۔ اس حوالے سے آٹھواں مسئلہ بلکہ نواں مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھلاتے وقت یا صدقۃ الفطر کی مقدار دیتے وقت 60 کی عادت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر 60 کی عادت پر عمل ہو جائے تو کفارہ ادا ہوگا، اور اگر 60 کی عادت پر عمل نہ ہو تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا پہلے میں نے بیان کیا کہ 60 مساکینوں کو صبح و شام کھلانا یہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر ایک مسکین کو روزانہ 60 دن تک کھانا کھلائی یا 60 دن تک اس کو صدقۃ الفطر دے دے تو اسی بھی کفارہ ادا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح 60 مساکین کو صبح و شام یا 2 وقت کھلانا جائز ہے، اسی طرح ایک مسکین کو بھی 60 دنوں تک مسلسل اگر کھانا کھلایا جائے یا اس کو صدقۃ الفطر کی مقدار دی جائے تو اس سے کفارہ ادا ہوگا۔ اب وہ صورت جس میں 60 کی عادت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کسی نے 120 مساکین کو جمع کیا اور ایک وقت کا کھانا ان کو کھلایا، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کا کھانا ادا ہوا اور بقایا جو ہے 60 مسکینوں کا ادا نہیں ہوگا۔ یا کسی نے 60 مسکینوں کا جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے ان کو جمع کیا اور پھر وہ یعنی پوری جو رقم ہے یا پورا جو اناج وغیرہ ہے وہ ایک مسکین کو ایک ہی دن میں دیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ دینے کی صورت میں جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے اس کو تقسیم نہ کرے، یعنی اس طرح نہ کرے کہ مثلا صدقۃ الفطر کی مقدار 100 روپے ہے تو وہ 100 روپے کو تقسیم کرے، 50 ایک مسکین کو دے دے، 50 دوسری کو دے دے، اس طرح نہ کرے، بلکہ صدقۃ الفطر دینے کی صورت میں کم از کم جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ایک مسکین کو دینا ضروری ہے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں انشاءاللہ مسائل اگلے اسباق میں بیان ہوگی، وہاں پر بھی انشاءاللہ ان مسائل کی وضاحت ہوگی۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کا کھانا کھلاتے وقت یا قیمت وغیرہ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کفارے کا کھانا ہے یا کفارے کی قیمت ہے، بلکہ صرف مسکین کو دے دے، مسکین کو دینے سے ہی وہ کفارہ ادا ہوگا۔ 11واں مسئلہ یہ ہے 12واں مسئلہ یہ ہے کہ کفارے میں خود ادا کرنا بھی جائز ہے اور کفارے کا کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ مثلا ایک شخص کو کہا جائے کہ میرے ذمہ رمضان کا کفارہ ہے، میری طرف سے آپ ادا کریں، اور پھر جب وہ ادا کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی کو یہ نہیں کہا تھا بلکہ اس نے اپنی طرف سے کفارہ ادا کیا تو ایسی صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس شخص کے ذمہ کفارہ ہے وہ خود اس کو دوبارہ ادا کرے گا۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ رمضان کا کفارہ لازم آئے اور کفارے 2-3 ہو تو کیا وہ ایک کفارہ ادا کرے گا یا 2-3 کفارے ادا کرے گا؟ اس حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان کا کفارہ لازم آیا اور پھر اس نے ادا کیا اور پھر اگلا رمضان آیا پھر اس کے ذمہ کفارہ لازم آیا، مثلا اس نے روزہ توڑ دیا تو اب وہ دوبارہ بھی کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑا تھا اور پھر اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا کہ اس نے دوسرا روزہ توڑا پھر تیسرا روزہ توڑا، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک رمضان کے روزے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر روزے جو ہیں وہ 2-3 رمضانوں کے ہیں، مثلا کسی نے 2018 میں رمضان میں روزہ توڑا ہے، پھر 2019 میں بھی توڑا ہے، پھر 2020 میں بھی چند روزے توڑے ہیں، اب اس کے ذمہ یہ تمام کفارے جو ہیں جمع ہوئی ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر
یہ جو روزے اس نے توڑے ہیں ان میں اس نے ہم بستری کی ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہیں یا کسی اور عورت سے زنا کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہر روزے کا الگ الگ کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر اس نے ہم بستری کے علاوہ روزے توڑے ہیں، مثلا اس نے کھانا کھایا ہے 2018 میں بھی، 2019 میں بھی، 2020 میں بھی، تو اب ان تمام روزوں کی طرف سے وہ ایک ہی کفارہ ادا کرے گا اور ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ یہ کفارے کے حوالے سے چند مسائل تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔